نہ گھر کے کام کرنے دیتی تھی، نہ میں اس کو اسکول کا کام کرنے دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بالکل اپاہج ہو جائے۔ کہتی ہے کہ اب مجھے اطمینان ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے میرے انتقام لینے کا۔ میں نے اپنے خاوند کو مجبور کیا، میں نے کہا جلدی جلدی اس کی شادی کرو، جوان ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، یہ قصہ، یہ واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں، یہ قصہ ایک معاشرتی قصہ ہے، ایک فیملی کا قصہ ہے، ایک گھرانے کا قصہ ہے۔ ایک عورت اپنا واقعہ بیان کرتی، کہتی ہے کہ میری شادی جس مرد کے ساتھ ہوئی، اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کی ایک بچی تھی جس کی عمر 4 سال کی تھی۔ یہ شادی جو ہے یہ میری رضامندی سے ہوئی، میری مرضی سے ہوئی۔ مجھے پتا تھا کہ میری خاوند کی پہلے ایک بیٹی ہے جس نے میرے گھر میں رہنا ہے۔ کہتی کہ میری شادی ہو گئی، میرا خاوند مالی طور پر بہت امیر تھا الحمدللہ، اسی لیے میں نے شادی کے لیے ہاں بھی کی۔ کہتی ہے کہ میرے خاوند کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، لیکن ایک خامی تھی جو مجھے نظر آتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ غیر معمولی محبت کرتا تھا۔ دفتر سے جب آتا سیدھا اپنی بیٹی کے پاس جاتا، اس کے حال احوال دریافت کرتا، رات کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ اٹھتا، اس نے کمبل لیا ہوا ہے نہیں لیا ہوا ہے، سو رہی ہے نہیں سو رہی ہے۔ سکول سے جب آتی تو سیدھے وہ بھی اپنے باپ کے پاس جاتی۔ کہتی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے یوں لگا کہ گویا جو میرا خاوند ہے اس کے اوپر میری سوتیلی بیٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے اس سے انتقام لینا سوچنا شروع کر دیا۔ میں اسے انتقام کیسے لوں؟ اب میں اس کو قتل تو نہیں کر سکتی تھی، نہ میں قتل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا میں ایسے انتقام لوں، اور انتقام دوسرے طریقے سے لی۔ میں اس کو قتل کروں گی مانوی طور پر، میں اس کو قتل کروں گی سلوکیاً، یعنی میں اس کی تربیت انتہائی برے طریقے سے کروں تاکہ یہ اپنی عملی زندگی کے اندر بالکل ناکام ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ غیر معمولی طور پر محبت کرنی شروع کر دی۔ عربی کے اندر ایک لفظ ہے مدلل، مدللہ، یعنی انتہائی زیادہ گھر کے اندر اس کے ساتھ پیار، محبت، حسن سلوک، اس کو گویا میں نے بگاڑنا شروع کر دیا۔ میرے خاوند کی پوزیشن یہ تھی کہ میرا خاوند بڑا خوش، وہ دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ، سوتیلی بیٹی کے ساتھ محبت کرتی ہے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لہذا وہ بھی بڑا خوش، میری بیٹی بھی بڑی خوش۔ کہتے ہیں اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک بیٹی تھی، پھر دوسری بیٹی تھی، پھر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری جو سوتیلی بیٹی ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، غیر معمولی حد تک اس کے ساتھ محبت، پیار۔ کہتے میں کیا کر سکتے تھی؟ اب میں نے اپنی بیٹی کو بگاڑنا شروع کیا۔ سوتیلی بیٹی کے ساتھ کھانے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھتے تو میں اس کو کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ میں اس کو کہتی کہ تو نے برتن نہیں دھونے ہیں، برتن میں خود دھوتی۔ کپڑے دھونے کی باری آتی، میں خود کہتی میں خود کپڑے دھوں گی، تمہیں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لو جی، سکول کی تعلیم کی بات آتی تو میں کوشش کرتی کہ وہ تعلیم کے اوپر توجہ نہ دے، کوشش کرتی کہ وہ ہوم ورک نہ کرے۔ اگر وہ ہوم ورک کرنے لگتی میں اس کہتے نہیں ابھی تمہارے کھیلنے کا وقت ہے، ابھی جاؤ تم جا کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلو، جلدی سو جاؤ، تم رات کو دیر سے سوتی ہو، جلدی۔ مراد یہ تھی کہ وہ اس کو میں نہ گھر کے کام کرنے دیتی تھی، نہ میں اس کو اسکول کا کام کرنے دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بالکل اپاہج ہو جائے۔ لیکن سبحان اللہ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام بنا ہوا ہے۔ وہ بچی غیر معمولی طور پر انٹیلیجنٹ تھی۔ اسکول کے اندر ماشاءاللہ اپنی کلاس کے اندر جو پہلی 8-10 ٹاپ کی لڑکیاں تھیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا تھا۔ تھوڑا سا پڑھتی تھی اس کو یاد ہو جاتا تھا۔ لو جی، وہ کہتی ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ بظاہر تو میں اس کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، ظاہری طور پر میں اس سے محبت، لیکن باطنی طور پر جو تھی وہ عذاب۔ لیکن بچی جو ہے وہ ماشاءاللہ آگے بڑھتی چلی گئی، ذہین، فطین، خوبصورت، خوبصیرت،
اعلیٰ اخلاق والی، میرے بچوں کے ساتھ محبت کرتی. لو جی کہتی ہے کہ جب اس بچی کی عمر 18 سال کی ہوئی تو اس نے ماشاءاللہ اپنا سکول اس کو جب پاس کیا تو جو ٹاپ کی لڑکیاں تھیں ان میں سے اس کا شمار تھا. یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی. کہتے کہ 22 سال کی عمر کے اندر ماشاءاللہ جب اس نے یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو اس کی پوزیشن یہ تھی کہ اس نے ٹاپ سب سے اعلیٰ جو نمبر ہوتے ہیں وہ اس نے حاصل کیے. لو جی 22 سال کے بعد الحمدللہ ایسا ہوا کہ اس بچی کے رشتے آنے شروع ہو گئے. لو جی جس لڑکے کا رشتہ آیا وہ لڑکا بھی بڑے اچھے گھرانے سے تھا، ہمارا گھرانہ بھی بڑا اچھا تھا. کہتی ہے کہ اب مجھے اطمینان ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے میرے انتقام لینے کا. اور وہ کیا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے نہ اس کو کھانا پکانا آتا ہے، نہ گھر کے کام کرنے آتے ہیں، ہاں جی، نہ اس کو سلائی کا کام آتا ہے، نہ کوئی اور گھر کے، اور یہ اب شادی اس کی ہوگی تو یہ بالکل بیکار ثابت ہوگی، فاشر ہو جائے گی، اپنے گھر کو چلا نہیں سکے گی، لہذا اس کو اطلاق ہو جائے گی. یہ میرے دین میں شیطان جو تھا اس نے میرے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. کہتی ہے کہ میں نے اپنے خامد کو مجبور کیا، میں نے کہا جلدی اس کو شادی کرو، جوان ہو گئی ہے جلدی. میرا خامد جو تھا اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، رشتہ مناسب ہے، ویسے بھی 22 سال اس کی عمر ہو چکی ہے. اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے کام نرالے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. انسان کچھ سوچتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تدابیر بڑی مختلف ہیں. کہتی ہیں کہ اس بچی کی شادی جس گھر کے اندر ہوئی تو اس گھر کے اندر ماشاءاللہ دولت کی ریل پیل تھی. گھر کے اندر ایک نوکرانی نہیں 2 نوکرانیاں تھیں. کھانا پکانے کے لیے طباخہ وہ موجود تھی، اور نہ اس کو گھر کا کام کرنا پڑتا تھا نہ اس کو کھانا پکانا پڑتا تھا. اور اس کا خامد اس کے ساتھ غیر معمولی محبت کرنے والا، ہر وقت اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اس کی ذرا سی جو بھی ادا ہے اس کے اوپر مر مٹنے والا. کہتی ہے کہ 2 سال کے بعد میری اپنی بیٹی کی شادی ہوئی. اور میری اپنی بیٹی کی جب شادی ہوئی، اپنے طور پر تو میں نے اس کے لیے بڑا اچھا رشتہ، لیکن سبحان اللہ جہاں میری بیٹی کی شادی ہوئی وہ شخص جو ہے انتہائی زیادہ سخت مزاج کا تھا، انتہائی زیادہ شکی مزاج، اور اس کے ساتھ اس کی کیفیت یہ کہ بات پر جھگڑنے والا، لڑائی کرنے والا، سخت بخیل. ناظرین اکرام، میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہے. یعنی سچا پکا مومن بننے کی نشانی کیا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ناظرین کرام، جو چیز آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز دوسروں کے بیٹیوں کے لیے بھی پسند کریں. اپنی نیت کو اچھا رکھیں، آپ کو اجر اور ثواب بھی ملے گا. اور ہر ایک کے لیے بھلا سوچیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کہو، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو، لوگوں کے لیے خیر سوچیں، اس کے لیے تمنا کریں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی خیر ہوگا. حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسروں کے لیے خیر سوچو گے تو ابشروا بالخیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی بھلائی کا جو ہے وہ معاملہ کریں گے.